سارے یہ کرتے ہیں پتنگ اڑانا ہے جی اور پٹاخے پھوڑنا ہے، جی، تو یہ بھی لا الہ کی منافی ہونا. یہ بھی لا الہ الا اللہ کی منافی ہے. اگر ایک جیسے پٹاخے پھوڑنا تو گناہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ماحول خراب ہوتا، آلودگی پھیلتی، کچرا پھیلتا، اور آوازوں کی وجہ سے انسان دہشت زدہ ہوتے، پرندے اور جانور دہشت زدہ ہوتے ہیں. تو یہ تو سخت حرام ہے پٹاخہ پھوڑنا، اور کسی صورت میں یہ جائز نہیں، کسی موقع پہ جائز نہیں، کسی خوشی میں، شادی میں، اور کسی موقع پہ عید میں، بقرعید میں، کسی صورت میں جائز نہیں. لیکن ایک انسان دیوالی کے موقع پہ پٹاخہ پھوڑے کہ بھئی جتنے کافر ہیں سب اس دن عید منا رہے، اور وہ اپنے محلے میں پٹاخہ پھوڑ رہے اور مسلمان اپنے محلے میں پٹاخہ پھوڑ رہے، تو یہ صرف ایک رسم و رواج میں نہیں، یہ ان کے دین میں ان کی موافقت ہے، یہ ان کے دین میں ان کی موافقت ہے. اور بعض مرتبہ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، اللہ سے امید ہے کہ شاید مسلمانوں کی جہالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہاں تک معاملہ نہ جائے، ورنہ بعض صورتوں کے اندر یہ بات کفر تک جاتی ہے. بعض صورتوں میں یہ بات کہاں تک جاتی؟ کفر تک جاتی ہے. کبھی آپ نے کسی غیر مسلم کو دیکھے کہ عید الفطر کے دن اس کے گھر میں بھی سویاں اور شیر خورما پکاؤ؟ کبھی آپ نے اگر نان ویج کھانے والا بھی ہے تو کبھی آپ نے دیکھے کہ بھئی بقرعید کے اندر مسلمانوں نے جانور لے کے آئے، ایک آپ کے جو ہے غیر مسلم دوست نے بھی بکرا لے کے آئے ساتھ میں، ارے بولے بقرعید آ رہی نا تو اب سب کاٹیں گے تو اپن بھی کاٹیں گے. تو عید کے بعد میں وہ بھی کسائی کو لے کے گھر پہ جا رہا ہے کہ نہیں اپنے گھر پہ بکرا ہے، چلو آپ کو ذبح کرنا ہے. کبھی نہیں آپ دیکھیں گے، کیونکہ ان کو کم سے کم اتنا شعور رہتا کہ عید میں مذہبی رسومات میں ان کی موافقت نہیں کرنا چاہیے، پھر تو ہمارا بھی دھرم وہی ہو جائے گا. تو اگر ایک انسان مثال کے طور پر دیوالی کے موقع پہ پٹاخے پھوڑ رہا ہے اور بسنت کے موقع پہ کیا کر رہا ہے، پتنگ اڑا رہا ہے، پتنگ اڑانا سخت حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ دنیا بھر کے اندر ہزاروں لوگوں کے گلے پتنگ کی وجہ سے کٹے ہیں. ایسا نہیں ہے کٹ سکتے، باقاعدہ کٹے ہیں. کئی لوگ اپنی جان سے گئے ہیں، اور کئی لوگ پتنگ اڑانے کے شوق کی وجہ سے کیا ہوا، چھت کے اوپر جو ہے پتنگ اڑا رہے اور پتنگ اڑاتے اڑاتے چھت پہ سے نیچے گر گئے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ گاڑی کے نیچے آ گئے، بچے پتنگ لوٹنے کے لیے بھاگے اور گاڑی کے نیچے آ گئے. کئی مرتبہ اور بہت سے نقصانات ہوئے. تو پتنگ اڑانا حرام ہے. لیکن اگر یہ آدمی وہی تہوار کے موقع پہ سب اڑا رہے، چلو اپن بھی اڑائیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کر رہے، آپ ان کے مذہب کی موافقت کر رہے. تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے کہ ان کے مذہب کا، ان کے رسومات کا انکار. نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تھوڑی کریں گے ایسا، ہم تھوڑی اس بات کو مانتے ہیں. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے تہواروں میں شرکت کرنے سے بچنا چاہیے. کرسمس کے موقع پہ آپ ویسے ہی لال کپڑے پہن کے ہے نا سانتا بن کے گھوم رہے، اپنے بچوں کے لیے ویسے کپڑے مسلمان ماں باپ لے کے آ رہے، تو یہ بے غیرتی کی بات ہے، بلکہ یہ کفر کی بات ہے. اور بات ہے کہ انسان جہالت کی وجہ سے وہ صرف گناہ گار ہو، لیکن اصل حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے، یہ کفریہ بات ہے، اس سے بچنا چاہیے. جی، طاغوت کے بارے میں اور ایکسپلین کریں. طاغوت کے بارے میں یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے سوا یعنی اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے اپنے لیے، وہ طاغوت ہے. عیسیٰ علیہ السلام طاغوت نہیں ہے. کیوں نہیں عیسیٰ علیہ السلام طاغوت نہیں ہے؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف نہیں بلایا. لوگوں کو کبھی انہوں نے یہ دعوت نہیں دی کہ میری اور میری ماں کی اللہ کے سوا عبادت کرو. لیکن جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے خوش ہوتا ہے، اور ایک ایسا ہی شخص تھا اس کے بعد میں پھر لوگ مسلسل اس کی عبادت کرنے لگے، وہ مر بھی گیا، تو وہ سب کیا ہے، وہ سب طاغوت ہے. بعض لوگ اس چیز کو بادشاہوں کے اوپر فٹ کرتے کہ مسلمان بادشاہ کون ہے، طاغوت ہے، فلاں فلاں کون ہے، طاغوت ہے. اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ طاغوت، کسی کو طاغوت قرار دینا، یہ اس کی تکفیر کرنا ہے. آپ کسی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا یہ بھی ایک بت ہے، تو آپ حقیقت میں کیا بول رہے ہیں، آپ اس کی تکفیر کر رہے ہیں. تو ایسا کسی کو بھی طاغوت قرار دینا جائز نہیں ہے. بول سکتے بدمعاش آدمی ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ بہت گناہ گار ہے، فاسق ہے، اور وہ بہت ساری بے حیائی اور برائی کی کاموں کا مرتکب ہے، لیکن جب آپ اس کو طاغوت قرار دے رہے تو آپ اس کی تکفیر کر رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. شیخ بتوں کے جو مجسمے آتے ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں؟ وہ بھی اس میں آتے ہیں. شیخ ایک سوال تھا. جی. ایک تنظیم باقاعدہ گورنمنٹ کو، انڈین گورنمنٹ کو طاغوت کہتی ہے، اور اس کے خلاف میں بغاوت کرنے کو جہاد کہتی ہے. کیا ہندوستانی
गवर्नमेंट जो है वो एक ताबूत की शक्ल में कहे जाएंगी या फिर क्या उससे ताबूत की शक्ल में किया जा रहा था उसके खिलाफ जिहाद करना क्या जायज़ है? इंतहाई बकवास बात है। यानी अगर मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद में जो सहाबा हिजरत करके दूसरे मुल्कों में गए इस दावती एतबार से, लोगों को दावत देने के लिए, इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए या अपनी तिजारत के लिए गए, तो उन्होंने जाकर सबसे पहले ये इनका ऐलान कर दिया कि जो मुसलमान हबशा गए थे तो उन्होंने बोले ये यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना ये सब तागुत है और हम यहाँ पे जिहाद करने के लिए आए। ऐसा है, बिल्कुल गलत बात है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से जिहाद बदनाम होता, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से इस्लाम बदनाम होता है। इनको कुछ भी नहीं मालूम अक़ीदे के बारे में, ना तागुत के बारे में मालूम है, ना किसी चीज़ के बारे में मालूम है। ये खाली जो है बिला वजह फ़ुज़ूल किस्म की एक्टिविटीज़ करके मुसलमानों को भी मुसीबत में डालते, इस्लाम को बदनाम करते, और जो जिहाद का लफ्ज़ है जो एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है उसको भी बदनाम करते हैं। इसकी हकीकत से जो है दूर दूर तक कभी कोई ताल्लुक़ नहीं। सीधी बात यह है कि भाई आप एक मुल्क में रह रहे जहाँ पे आपकी हुकूमत नहीं है, जहाँ पे आपको मिलजुल के रहना है, मुसलमान भी हैं, नॉन मुस्लिम भी है। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप मुस्बत अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में जिस दीन के ऊपर आप अमल करते हो उसको दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। भाई इस्लाम की ये तालीमात है, हम ये मानते हैं कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं बना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इस्लाम फ़लाँ फ़लाँ चीज़ों का हुक्म देता है, फ़लाँ फ़लाँ चीज़ों से मना करता है, बस यही है। बाकी है कि भाई जिहाद करना चाहिए, तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट, यानी ये दौर में, ये हुकूमत के अंदर, हुकूमत के ख़िलाफ़ में ऐसा कुछ भी कुरान हदीस के अंदर कहीं भी नहीं है। तो ये जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं ना, ये खाली इस्लाम को बदनाम करते। हबशा जाने वाले साहबा ने हबशा की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जिहाद क्यों नहीं किया? अच्छा ठीक है, बादशाह मुसलमान हो गया था नजाशी बाद में, तो उसके अलावा जो बाकी थे वो तो सब काफिर ही थे ना, वो सब कहाँ मुसलमान हुए थे? हबशा के अंदर इस्लामी हुकूमत कायम हो गई थी? नहीं हुई थी। फिर साहबा ने उनके साथ में जिहाद क्यों नहीं किया? ये इतनी बुरी बात है कि अब जहाँ जहाँ दुनिया भर में मुसलमान है सब ख़तरे में आ जाते हैं। अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है ना, हर जगह लाखों मुसलमान हैं। अब कोई गवर्नमेंट उनका एतबार ही नहीं करेंगे कि अरे ये तो ऐसे हैं कि जो हमारे खिलाफ़ लड़ाई करने के लिए बोलते हैं। इस्लाम में कभी ये नहीं सिखाया गया कि आप घर से बाहर निकले तलवार लेके और रास्ते में कोई गैर मुस्लिम आ रहा तो उसकी गर्दन उड़ा दिए, कोई रास्ते से जा रहा उसको बंदूक से गोली मार दिए। इस्लाम कभी भी ये नहीं सिखाता। जिहाद के मुस्तकिल शराइत है, मुस्तकिल अहकाम है। ये तरीक़ा नहीं है जिहाद का कि आप एक मिक्स मुल्क में रहते हैं और आप बोले नहीं ये सब काफिर है तो इनके ख़िलाफ़ जिहाद करना है और इनको मार देना है। ऐसा इस्लाम के अंदर कहीं भी नहीं सिखाया गया है। तो ये गलत बात है। ऐसे लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं, ये सही लोग नहीं हैं। एक सवाल ये आया, कुरान में 2 किस्म की आयत होती है, आयत मुहकमात और आयत मुतशाबिहात। हम किस तरह पहचान सकते हैं? आसान तरीका क्या हो सकता है? अहले इल्म की तरफ रुजू करना चाहिए। अहले इल्म से ज़्यादा जो आयतें हैं वो ज़्यादा मुहकम आयतें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है, इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही? बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मतलब समझ में आ रहा। अल्लाह ने नमाज को फ़र्ज़ किया, ज़कात की अदायगी को फ़र्ज़ किया, हज और उम्रे को साहबी इस्तिताअत के लिए फ़र्ज़ किया, है ना। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, ज़िना ना करो, चोरी ना करो, किसी को नाहक कत्ल मत करो। ये सारी आयतें क्या हैं? ये सारी आयतें मुहकमात हैं। आयतें मुतशाबिहात कौन सी होती हैं? जैसे मिसाल के तौर पे हुरूफ मुक़त्ताआत हैं, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, यासीन, ताहा। अब अगर कोई शख्स ये पूछे इसका माना क्या है, तो कोई भी नहीं बता सकता। आलिम क्या बताएगा? अगर कोई बताएगा तो खाली तुक्का लगा रहा है वो, उसके पास में कोई दलील नहीं है उसकी ये माना होने की। तो ये आयतें मुतशाबिहात हैं। आयतें मुतशाबिहात अल्लाह ने कुरान में क्यों रखी? ताकि लोगों का इम्तिहान लिया जाए। भाई ये आयत है, इसके माना तुमको नहीं मालूम है, लेकिन इसके माना मालूम नहीं होने के बावजूद आपको ये मानना है कि ये अल्लाह का कलाम है और इसके माना हैं। अल्लाह ताला बेफ़ायदा फ़ुज़ूल कलाम करने से पाक है। वे अल्लाह ताला कोई ऐसी बात करे जिसका कोई मतलब ही ना हो, लेकिन अल्लाह ने हमको नहीं बताया। तो जो चीज़ के बारे में अल्लाह ने हमको नहीं बताया, हमको वो चीज़ के ऊपर आगे बढ़ के कुछ अपनी मर्ज़ी से, अपने सोच से, अपने ख़यालात से कुछ भी उसमें नहीं निकालना है। हमको वहाँ पे रुक जाना है। ये चीज़ हमारे रब की तरफ से हम ईमान लाए, इसके माना क्या है अल्लाह को मालूम है, यहाँ छोड़ देना है। और ये क्या है? ये एक मुकम्मल तालीम है। पूरे मज़हब में, इस्लाम में
بڑا فساد کب پیدا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک انسان کو الف با تا سا معلوم رہتا، سا تک اس کا علم رہتا، اب اس کے بعد جیم ہا خا دال یہ اپنے دل سے نکالتا۔ ایک انسان چھوٹی نالج رہتی، کم نالج رہتی اس کو، جیسے اب یہی مسئلے میں جو ہے نا، تو بھئی ایک انسان زیادہ کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے دہشت گردی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اسلام کی جہادی تعلیمات کے بارے میں، لیکن اس نے اکا دکا جو چیزیں پڑھی، تھوڑے بہت واقعات سیرت کے پڑھے، اب وہ اپنی مرضی سے بیٹھ کے اپنی مرضی سے کچھ بھی اس میں سے پوائنٹس نکالتا ہے۔ پھر آپ نتیجہ نکالنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ عالم ہیں، آپ نے کہیں سے باقاعدہ علم حاصل کیا ہے، آپ کو ائمہ کے مذاہب کا علم ہے کہ بھئی اہل علم جو ہیں انہوں نے اس بارے میں کیا کہا، اس آیت کا کیا مطلب لیا، اس حدیث کا کیا مطلب لیا۔ خوارج جو گمراہ ہوئے، کیوں گمراہ ہوئے؟ انہوں نے قرآن کی بعض آیتوں کو لے کے اس کا ایک سرسری معنی لے کے لوگوں کے اوپر تھوپنا شروع کیا، حالانکہ اس کے معنی وہ نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت متشابہات کے ذریعے ہم کو تعلیم دی، بھئی جہاں علم نہیں ہے نا وہاں رک جاؤ۔ اگر کوئی آیت کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، بولو اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس کو مانتے تو ہیں کہ ایسا ہے، لیکن ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس کے بارے میں علم ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ تو آیات متشابہات کون سی ہے جس کے بارے میں آپ کچھ بتا نہیں سکتے کہ بھئی وہ کیا مراد ہے اس سے؟ جیسے اللہ نے سورہ معارج کے شروع میں کہا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جو 50,000 سال کا دن ہے۔ ایک جگہ یہاں کا، ایک جگہ غالباً 1,000 سال کا تذکرہ ہے سورہ سجدہ میں۔ تو اب ایک شخص نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا یہ دو آیتوں کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے کہا ان دو آیتوں کے معنی یہ ہے کہ ایک دن ہے جس کے بارے میں اللہ نے بتایا، ایک موقع پر 1000 سال کے بارے میں، ایک موقع پہ 50,000 سال کے بارے میں، بس اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ کیونکہ اس سے زیادہ کب معلوم پڑے گا؟ جب اللہ بتائے گا۔ جب اللہ نے نہیں بتایا تو آپ کو رک جانا چاہیے۔ روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ روح میرے رب کا امر ہے۔ اب روح کیسی رہتی، اس کی آنکھیں رہتی کہ نہیں رہتی، وہ بول سکتے کہ نہیں بول سکتی، اور وہ کہاں رہتی، جسم کے کون سے پارٹ میں رہتی، اس کے بارے میں کلام کرنے کی گنجائش نہیں۔ بس جتنا اللہ نے بتا دیا انسان اس پہ خاموش ہو جائے۔ تو یہ آیت متشابہات اور آیت محکمات کی تفصیل ہے۔ پیچھے بھی جی، سترہ کیا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو جیسے ایک تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو عام طور سے امام کے آگے کعبہ کی دیوار رہتی ہے، اس کا سترہ ہے۔ اور اگر کعبہ کی دیوار جو ہے اس کی قبلے کی دیوار نہیں ہے تو ایسی صورت میں امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی کرسی، کوئی اس طرح کی چیز، کوئی بیگ، کوئی سامان، جیسے آپ جنگل میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی صحرا میں نماز پڑھ رہے ہیں، گراؤنڈ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو امام کو اپنے سامنے کوئی چیز رکھنا چاہیے، وہ باقیوں کے لیے بھی سترہ ہو جائے گی۔ اچھا، اگر امام نہیں ہے، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے، سنت نفل، تو اگر آپ کعبہ کی دیوار کے پیچھے بالکل کھڑے ہو کے قریب ہو کے نماز پڑھ رہے تو وہی آپ کا سترہ ہے۔ اور اگر آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں، بیچ میں بہت سارے لوگ یہ غلطی کا شکار ہیں، ایک دم بیچ میں آ کے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے اور سترہ نہیں لیتے۔ حدیث میں حکم ہے اس کا کہ کوئی بھی آدمی جب نماز پڑھے تو وہ سترہ لے، تاکہ پھر اس کے بعد گزرنے والا جو ہے وہ سترے کے ادھر سے گزر سکے گا۔ تو سترہ لینا اور اس کے قریب کھڑے رہنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ایک آڑ وہ ہو جاتی کہ بھئی کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، تو نمازی سترہ لے لیتا، تب اس کے بعد میں کوئی گزرنا چاہے تو ادھر آگے سے گزر سکتا، اور نمازی کے آگے سے گزرنے کا پھر گناہ اس کو نہیں ہوگا، وہ سترے سے آگے سے گزرے تھا۔ تو وہ ایک موٹی چیز ہو، کوئی تیر وغیرہ جیسی چیز ہے، ایک ڈنڈا ہے تو بھی چلے گا، اور اس کی جو لمبائی ہونی چاہیے کم سے کم 1 ہاتھ ہونا چاہیے، اور اہتمام سے سترہ لے کر ہی نماز پڑھنا چاہیے، بغیر سترے کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ صحابہ میں، اہل علم میں اس کا بہت اہتمام رہا ہے کہ وہ سترہ لے کر ہی نماز پڑھتے تھے، بغیر سترے کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بعض اہل علم اس کو واجب قرار دیتے، بعض اہل علم نے اس کو سنت کہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ انسان سترہ لے کے نماز پڑھے۔ کیا شیعہ حضرات جو کلی طور پر کافر ہے؟ دیکھیے، جو شیعہ اللہ کے بارے میں بدع کا عقیدہ رکھتے ہیں، بدع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک چیز اللہ کو نہیں معلوم تھی، اب ہوا تو اللہ کو معلوم پڑا کہ یار اچھا ایسا بھی ہو سکتا کر کے۔ یعنی بدع کا عقیدہ کیا ہے کہ بھئی ایک واقعہ ہو گیا، مثال کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے، اللہ کو نہیں معلوم تھا، یہاں تک بات چلی جائے گی،
وہ تو شہید ہو گئے تو اس کے بعد میں اللہ کو معلوم پڑا ارے ایسا ہوا. تو یہ بدع کا عقیدہ ہے. اسی طرح سے جو 12 امام ہیں ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ معصوم ہیں اور ان کو علم غیب ہے, جو اللہ کا علم ہے بالکل وہ اماموں کو بھی ہے, اور ان کو شریعت کے اندر تبدیلی کرنے کا اختیار ہے. وہ کر سکتے کہ بھئی یہ ایسا نہیں ایسا, ویسا نہیں ویسا. اور اس کے علاوہ جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہیں, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگائیں, حالانکہ اللہ نے قرآن میں اس کی رد میں آیتیں اتاری ہے. قرآن کے بارے میں تحریف اور تبدیلی کا عقیدہ رکھیں. تو اس طرح کے ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب کافر ہیں, اور اکثریت انہی کی. یعنی وہ اکا دکا اگر کوئی شیعہ ایسا ملے گا آپ کو جو یہ بول رہا ہے کہ نہیں میں ابو بکر عمر کو بھی مانتا, حضرت عائشہ کو بھی مانتا, اللہ کے بارے میں غلط عقیدے بھی نہیں رکھتا, اماموں کے بارے میں شرک بھی نہیں رکھتا, تو ایسا شیعہ ملنا بہت مشکل ہے. اگر کبھی مل جائے تو اس کو اٹھا کے میوزیم میں رکھنا چاہیے کہ بھئی ہاں واقعی ایک ملا ہے نا. تو ایسا ملے گا نہیں آپ کو. جتنے ایسا اسی خیالات کے ہیں. اچھا جو ان کے اندر اچھے خیالات کے تھوڑے بہت تھے, جو بدعتی تھے, مشرک نہیں تھے, وہ بھی دھیرے دھیرے ان کے ٹچ میں آ کے وہی خیالات کو انہوں نے اپنائے. جو یمن کے حوثی ہیں زیدی شیعہ تھے. زیدی شیعہ کا مطلب کیا ہے, ان کے عقیدے کفر تک نہیں جاتے تھے, لیکن جب ایران ان کا قبلہ بنا اور ایران کی طرف سے پوری چیزیں تعلیمات سب چیزیں ان کو آتی رہی, تو دھیرے دھیرے انہوں نے بھی ایرانیوں کے عقائد اپنائے. اور آج ہمارے ملک میں سب سے زیادہ کون اس کی کوشش کر رہا ہے کہ بھئی ایران کو قبلہ کعبہ بنایا جائے؟ ایک مخصوص جماعت اس کی کوشش کر رہی. وہاں کا وفد بھی آتا ہے, ان کے مرکز میں ٹھہرتا ہے, اور وہ پوری تعریفات ان کی, اور شیعہ اتنے اچھے رہتے اور ایسا ان کا جذبہ رہتا اور ایسے چیزیں رہتی. تو وہ کیا ہے, انہی میں سے ہے جو المرء مع من احب, انسان جس سے محبت کرتا اللہ کے نزدیک انہی میں سے شمار ہوتا ہے. اچھا جو کسی ایک صحابی کو مشرک یا کافر کہتا ہے اور مانتا ہو, کیا وہ خود کافر ہو جاتا ہے؟ اگر ایک صحابی ایسے ہیں جن کے بارے میں ایمان یعنی اللہ اس کے رسول سے بالکل وضاحت کے ساتھ ثابت ہے, تو اگر وہ ان کو مشرک اور کافر کہتا ہے تو وہ خود مشرک اور کافر ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ قرآن سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 احادیث سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کا ثبوت ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کافر تھے, یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کافر تھے, تو وہ صرف ایک باطل عقیدہ ہی نہیں رکھ رہا, وہ قرآن کی ان آیتوں کو اور وہ احادیث کو بھی جھٹلا رہا جس میں اللہ اس کے رسول نے حضرت ابو بکر اور عمر کے ایمان کو بیان کیے ہیں. تو جس کے بارے میں مسلمانوں کا اجماع رہا ہے اور قرآن اور سنت اور جو ہے اس میں وہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے, اس کے خلاف اگر وہ کسی صحابی کو مشرک اور کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ میرے خیال میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہے نا, اس میں ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی مثال کیسی ہے. کسان نے ایک کھیت لگایا, اور کھیت لگانے کے بعد میں کیا ہوا, وہ فصل کھڑی ہوئی, لہلہانے لگی, بالکل پودے اپنے تنے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ تاکہ کسان کا دل خوش ہو جائے. لہلہاتی ہوئی فصل کو دیکھ کے کسان کا دل خوش ہو گیا کہ یار جو میں نے پودے بوئے تھے دیکھو کیا فصل آئی ہے. اگر ایک کسان نے بڑی کھیتی ہے اس کے پاس میں, اس نے فصل بوئی اور اس کے اندر سے 4 5 6 پودے اچھے نکلے اور باقی پورے پودے خراب ہو گئے, تو کسان کا دل خوش ہوگا کہ غمگین ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ کسان کا دل خوش ہو رہا. کسان کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فصل کس کی ہے؟ صحابہ کی. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب کے سب مسلمان مومن تھے. جو ان کو مشرک اور کافر کہتے ہیں ان کو اپنے عقل کا علاج کرانا چاہیے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں صحابہ سب کافر ہو گئے تھے سوائے چند صحابہ کے فلاں فلاں, حضرت سلمان ہے, حضرت عمار ہے, حضرت علی ہیں, اور اس کے سوا باقی سب صحابہ کافر ہو گئے تھے, وہ خود کافر ہے. یا یہ ہے کہ بھئی جن کے بارے میں ایمان کے بارے میں واضح نص موجود ہے ان کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان کو کافر مانتا ہوں, تو وہ خود کافر ہے, وہ مسلمان نہیں. سترے کے متعلق آخری سوال ہے کہ کچھ لوگ ایسا ہاتھ رکھ دیتے باہر پیچھے جا کر وہ صحیح رہے گا؟ ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے, انسان نے خود سرک کے بیٹھ جانا چاہیے. اگر ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جانے والے کو نے خود غور کر لینا چاہیے کہ میرا جانا اتنا ضروری ہے کیا میں 5 منٹ رک کے انتظار کر سکتا ہوں. جو لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اگر ان کی نماز ختم ہو گئی تو کھڑے کوئی سنت کی نیت نہیں باندھ لینا.
نہیں بعض لوگوں کا کیا رہتا، جیسے ہی فرض کا سلام پھیرے کھڑے ہو کے وہی جگہ سننا ہوا بھی نکلنا ہے، اس کو ضروری ہے. ایک آدمی دکان کھلی چھوڑ کے آیا، ایک اس کا کارخانہ ہے، اس کے ملازم انتظار کر رہے ہیں، باہر بیوی بیٹھی ہے، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو ایسا لگتا نہیں، کھڑے ہو کے فوراً سنت پڑھ لیں گے. تو اگر کوئی شخص جو ہے فرض ہو چکے، اب وہ سنت کے لیے الگ جگہ تلاش کرے اور سنت کے لیے جگہ بدلنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے فرض نماز پڑھی، فرض نماز پڑھ کے فوراً کھڑے ہو کے سنت کی نیت باندھ لی. تو انہوں نے ان کی نماز ختم ہونے دی، اس کے بعد میں کہا کہ یہ آئندہ کبھی بھی یہ مت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ ہم نماز کے بعد میں سلام یا کلام کے ذریعے سے فصل نہ کر لیں جب تک دوسری نماز شروع نہ کریں، کلام کے ذریعے یا اٹھ کے جگہ بدلنے کے ذریعے سے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص ستھرا بننا چاہتا ہے، کسی آگے جا رہے لوگ، تو وہ آدمی خود سڑک کے وہاں اس کے سامنے بیٹھ جائے، کیونکہ اس کے سامنے بیٹھنے کی مذمت نہیں ہے. منع کیا ہے؟ کراس کرنا اس کو. تو اگر آپ بیٹھ گئے اس کے سامنے تو اس میں انشاءاللہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اس کے بعد گزرنے والے لوگ گزر سکتے ہیں. اور جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے کسی نے نماز شروع کر دی، وہ اٹھ کے جا بھی سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازے کی طرح سوئی ہوتی تھی. یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور حضرت عائشہ ان کے سامنے آڑی سوئی ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے نکلنا ہوتا تو میں کیا کرتی تھی، وہاں سے اٹھ کے پیروں کی طرف سے نکل جاتی تھی. آپ نماز پڑھ رہے اور وہ اس طرح سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، حضرت عائشہ سوئی ہوئی، اب اٹھ کے جانا تو وہ جاتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ ارے ابھی نماز پڑھ رہا ابھی میں کیسا جاؤں.